بدر الدین عینی ہے رحمہ اللہ، المتوفا 855 ہجری، آج سے آلموسٹ 600 سال پہلے۔ تاریخ اسلام میں صحیح بخاری کی سب سے بیسٹ جو دو شروحات لکھی گئی ہیں نا، ان میں سے ایک انہوں نے لکھی ہے، اور اسی زمانے میں انہی کے ہم اثر تھے ایک شافعی عالم، شافعی سے مراد مقلد نہیں، یعنی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے، ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، انہوں نے فتح الباری لکھی اور انہوں نے لکھی عمدۃ القاری۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اجتہادی خطا والا بھی مسئلہ جو ہے یہ ہم نے بھی اپنے پمفلٹ پہ لکھا، اس پہ میری کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی، اور وہ دعوت کی حکمت کے تحت ہم معاملات کو لے کے چل رہے تھے، پھر ہم نے بعد میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھول کے بیان کرنا شروع کر دی۔ صحیح بخاری کے جو دو مشہور شارحین ہیں، امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری اور امام بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری، اور امام نووی اور محدث ملا علی قاری، ان چاروں جو محدثین اور شارحین حدیث ہیں، ان کے حوالہ جات انشاءاللہ پیش کر کے اس بات کو واضح کروں گا کہ ان کا موقف بالکل وہی موقف ہے جو اہل سنت کا موقف ہے، اور جو مرزا ان کی عبارت پیش کرتا ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب عمدۃ القاری، شرح صحیح البخاری کی 25 جو جلدیں ان سے پہلی جلد ہے، اس کی 25 جلدیں میرے پاس، اس کی پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد کے صفحہ نمبر 335 پر حدیث نمبر 31 کے تحت اہل سنت کا موقف لکھتے ہوئے امام عینی لکھتے ہیں والحق الذی علیہ اہل السنت الامساک عما شجر بین الصحابہ، حق یہ ہے جس پر اہل سنت ہے وہ یہ ہے کہ الامساک عما شجر بین الصحابہ، جو صحابہ کے درمیان مشاجرات اور جھگڑے ہوئے ہیں اس میں اپنی زبان کو بند رکھنا، وحسن الظن بہم، اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، یہی حق ہے، والتعویل لہم، اور ان کے لیے تعویل کرنا، تعویل کریں گے کہ انہوں نے جو اگر موقف اختیار کیا ہے تو وہ کسی جس بنیاد پر کیا اس کی یہ تعویل ہے، ان کے لیے ہم تعویل کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ مُجْتَہِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ لَمْ يَقْصُدُوا مَعْصِیَةً، وہ تمام صحابہ مجتہد تھے، تعویل کرنے والے تھے، لم یقصدوا معصیتاً، وہ گناہ کا قصد نہیں کرنے والے تھے، ولا محض الدنیا، اور نہ وہ صرف محض دنیا کو چاہنے والے تھے، فمنہم المخطی فی اجتہادہ والمصیب، ان میں سے وہ بھی تھے جو اپنے اجتہاد میں خطا کرنے والے تھے، اور وہ بھی تھے جو اجتہاد میں درستگی کو پہنچنے والے تھے۔ وقد رفع اللہ الحرج عن المجتہد المخطی فی الفروع، اللہ رب العزت نے جو اجتہاد میں خطا کرنے والا ہے فروعی مسائل میں، اس سے اللہ رب العزت نے حرج کو اٹھا دیا۔ وضاعف اجر المصیب، اور اللہ نے درستگی کو پہنچنے والے کو ڈبل اجر دیا۔ وتوقف الطبری، اور امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری جو تفسیر طبری اور تاریخ طبری کے مصنف ہیں، انہوں نے توقف کیا ہے، وغیرہ فی تعیین المحق منہم، یعنی امام طبری اور اس کے علاوہ دیگر اور محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے حق پر کون ہے، دونوں میں سے مولا علی اور مولا علی کے مقابلے میں دونوں میں حق پر کون ہے وہ اس پر توقف کر دیں گے۔ امام عینی کی عبارت ہے، وَصَرَّحَ بِهِ الْجَمْهُورُ، اور جمہور اہل سنت نے صراحت کی ہے کہ حق پر حضرت علی ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان علی رضی اللہ عنہ واشیاعہ کانوا مصیبین، حضرت علی اور حضرت علی کا گروہ یہی درستگی پر تھے، اذ کان احق الناس بها وافضل من علی وجہ دنیا حینئذ، کیونکہ حضرت علی اس وقت سب سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے، اور دنیا میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے ان سب میں سب سے زیادہ افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس بات کی صراحت جمہور اہل سنت و جماعت نے کی ہے۔ یہ امام عینی کی پہلی جلد کی صفحہ نمبر 335 کی عبارت ہے، اور یہ جلد نمبر 4 ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308 اور روایت نمبر 447 کے تحت امام عینی نے اہل سنت کا موقف لکھا، اور وہی بات کی کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے مقابلے میں جو آنے والے تھے طلحہ زبیر تھے وہ اتحادی خطاب پر تھے۔ والجواب صحیح فی ھذا، کہتے ہیں اس میں صحیح جواب یہ ہے کہ انہم کانوا مجتہدین ظانین
انہم یدعونہ الی الجنہ، کہ وہ صحابہ سارے کے سارے مجتہد تھے اور اپنے گمان پر اپنے آپ کو، ہر صحابی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ جنت کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ خِلَافُ ذَلِكَ، اگرچہ نفس الامر میں اس کے خلاف تھا، یعنی سارے اس طرح حق پر نہیں تھے بلکہ ایک گروہ حق پر تھا اور اس کے مقابلے میں آنے والے جو ہے نا وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ فی اتباع ظنونہم، کہتے ہیں وہ اپنے گمان کے مطابق عمل کریں، ان کو اپنے گمان کے مطابق گمان کی اتباع کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر تو یہ کہے المجتہد اذا اصاب فلہ اجران، مجتہد اگر درست فیصلہ کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ اجر، اور مجتہد اگر خطا کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ فَكَيْفَ الْأَمْرُ هَا هُنَا، تو یہاں پھر کیوں نہیں ہے؟ یہاں مجتہد مصیب کو 2 اجر اور مخطی کو 1 اجر کیوں نہیں مل رہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قل، تو میں کہتا ہوں، الذی قلنا جواب اقناعی، جو میں نے کہا ہے یہ جواب اقناعی ہے، یعنی اگلے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اگلے کو جو ہے نا وہ کنونس کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے۔ فلا یلیق ان یذکر فی حق صحابۃ خلاف ذالک، بس جو میں نے کہہ دیا، کہتے ہیں اس سے بڑھ کر صحابہ کے خلاف کوئی چیز ذکر نہیں کی جا سکتی۔ فلا یلیق، ان کے لائق ہی نہیں ہے، ان یذکر فی حق صحابۃ خلاف ذالک، کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز ذکر کی جائے جو اس کے برخلاف ہو۔ اس کے برخلاف صحابہ کے بارے میں کوئی چیز ذکر کرنا ان کے لائق نہیں ہے۔ لأن اللہ تعالیٰ اثنى علیہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کی ثنا کی، اللہ نے ان کی شانیں بیان کی ہیں۔ وشہد لہم بالفضل، اور اللہ نے ان کی فضیلت کی گواہی دی ہے صحابہ کی، بقولہ تعالیٰ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، جو امتیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ان میں سے بہترین امت ہو۔ قال المفسرون ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت میں حضور کے صحابہ مراد ہیں کہ جو بہترین امت ہیں۔ تو امام عینی لکھ رہے ہیں کہ صحابہ چونکہ بہترین امت ہیں، ان کی اللہ نے ثنا بیان کی ہے، اللہ نے ان کی فضیلت کی گواہی دی ہے، تو جو میں نے لکھ دیا، اس سے بڑھ کر ان کے خلاف کوئی چیز ذکر نہیں کی جا سکتی، ان کے شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے موقف امام عینی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب مرزا جو ہے وہ ایک عبارت کا سہارا لے رہا ہے، اور وہ عبارت ہے امام عینی کی جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 286 پہ، اور وہ عبارت یہ ہے کہ ایک بہت بڑے امام ہیں، امام کرمانی، انہوں نے یہ کہا کہ ان جنگوں میں اور ان حروب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے، اور ان کے مقابلے میں جو آنے والے تھے وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ البتہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کو 1 اجر ملے گا، حدیث کی روشنی میں کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو مصیب ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور مخطی ہو تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو امام عینی نے صرف اتنی بات کا رد کیا۔ اب یہ ان کا اپنا ذاتی موقف تھا، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بات جو ہے نا اجر والی، کہ ان کے مولا علی کے مقابل آنے والوں کو اجر ملے گا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو 1 اجر ملے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ بس اتنی بات کا انکار کیا کہ اجر نہیں ملے گا، باقی ان کے بارے میں کوئی منفی بات یا ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو ورڈ امام عینی نے کچھ بھی نہیں بیان کیا۔ اپنی عمدۃ القاری کے 2 مقامات پر انہوں نے صراحتاً واضح طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو صحابہ آئے تھے وہ اجتہاد میں ان کی خطا تھی، اور باقی ہم ان کی شان بیان کریں گے، ان کے جو نا وہ ان کی فضیلت بیان کریں گے، ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ امام عینی رحمۃ اللہ کا موقف جو ہے ان کی کتاب سے بالکل واضح ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی کی عبارت مرزا نے پیش نہیں کی، یہ ان کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، امام ابن حجر اسقلانی المتوفیٰ 852 ہجری، یہ فتح الباری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 42 پر حدیث نمبر 7083 کے تحت انہوں نے لکھا، اور واضح عبارت اہل سنت و جماعت کے موقف کے حوالے سے لکھی ہے۔ لکھا واتفق اہل السنت علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابہ بسبب ما وقع لهم من ذلک، کہتے ہیں کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر بھی ان جنگوں کی وجہ سے طعن نہیں کیا جا سکتا جو ان سے واقعات پیش آئے۔ وَلَوْ عَرَفَ الْمُحِقَّ مِنْهُمْ، اگرچہ کوئی کسی ایک کو حق جانتا ہے لیکن کسی دوسرے پر طعن نہیں کر سکتا، لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ إِلَّا عَنْ اجتہاد، کیونکہ یہ جنگیں انہوں نے جو کی ہیں وہ ایسے نہیں کی بلکہ کی ہیں اجتہاد کی بنیاد پر۔
وقد عفى اللہ تعالی عن المخطی فی الاجتہاد، اور اللہ تعالیٰ نے اجتہاد میں خطا کرنے والوں سے درگزر فرمایا ہے۔ بل ثبت انہ یؤجر اجرا واحدا، بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ اجتہاد کرنے والے کو کم از کم ایک اجر دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمُصِيبَ يُؤْجَرُ أَجْرَيْنِ، اور جو اجتہاد میں درستگی کو پہنچ جاتا ہے اس کو 2 اجر دیے جاتے ہیں۔ یہ موقف ہے امام ابن عسقلانی کا، اور سبب 42 پہ آگے لکھتے ہیں، قلت، میں کہتا ہوں، وَمِن ثم كَانَ الَّذِينَ تَوَقَّفُوا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْجَمَلِ وَالصِّفِّينِ أَقَلُّ عَدَدًا مِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا، کہتے ہیں ایک صحابہ کا وہ گروہ تھا جو بالکل الگ تھلگ رہے، نہ جنگ جمل میں نہ جنگ صفین میں، نہ حضرت علی کے ساتھ، نہ طلحہ زبیر، نہ حضرت معاویہ کے ساتھ۔ کہا کہ وہ بہت تھوڑے تھے، وَكُلُّهُمْ مُتَأَوِّل، اور تمام کے تمام طویل کرنے والے تھے، ماجور انشاء اللہ تعالی، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اجر پائیں گے اپنے اجتہاد پر۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی عبارت ہے۔ اور دوسری عبارت صفحہ نمبر 83 ہے، اور صفحہ نمبر 83 اور جس روایت کے تحت انہوں نے اس عبارت کو نقل کیا ہے وہ ہے 7110 نمبر حدیث۔ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَى تَصْوِيبِ مَنْ قَاتَلَ مَعَ عَلِيٍّ لِامْتِثَالِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہتے ہیں کہ جمہور اہل سنت اس طرف گئے ہیں، اِلَى تَصْوِيبِ مَنْ قَاتَلَ مَعَ عَلِيٍّ، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر قتال کیا، ان کی تصویب کی طرف، یعنی وہ درست ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے تھے۔ فَفِيهَا الْأَمْرُ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ، کیونکہ اس آیت میں فئہ باغیہ کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہے۔ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا كَانُوا بُغَاة، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جو حضرت علی کے مقابلے میں تھے وہ باغی تھے، یعنی بغاوت اجتہادی تھی، ان کی بغاوت انادی نہیں تھی۔ وَهَؤُلَاءِ مَا هَذَا التَّصْوِيبِ، باوجود اس کے کہ یہ سارے اہل سنت جن صحابہ کو درست سمجھتے ہیں، متفقون علی انہ لا یذم واحد من ہؤلاء، اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ان صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی مذمت نہیں کی جائے گی۔ بل یقولون، بلکہ اہل سنت کہتے ہیں، اجتہادوا فاخطئوا، کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں خطا کی۔ یہ اہل سنت جمہور کا موقف ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے، ذہب طائفۃ قلیلۃ من اہل السنہ، اہل سنت کا ایک چھوٹا سا گروہ، وہ قول کثیر من المعتزلہ، اور معتزلہ بہت سارے معتزلہ گمراہ فرقہ وہ، اور اہل سنت کا ایک چھوٹا سا گروہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کل من الطائفتان مصیب، وہ کہتے ہیں دونوں گروہ حق پر ہیں۔ وطائفۃ الی ان المصیبہ طائفہ لا بعینہ، اور ایک گروہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ حق پر ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا گروہ حق پر ہے۔ تو یہ جو آراء اور اختلاف ہے اہل سنت کے، جو جمہور اور ایک چھوٹے طبقے میں، اس کو بھی ذکر کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 387 پہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت 7308 اس کے تحت لکھتے ہیں کہ ثم استثنى الحرب التي وقعت بالصفین، کہ سہل بن حنیف نے یہ کہا کہ جب بھی تلوار اٹھائی ہے نا تو تلوار کو اپنے کندھوں پہ رکھ لیا، مطلب یہ کہ ہم نے پوری زور لگا کے لڑائی کی اور جہاد کیا سوائے صفین کے۔ اب صفین کی جنگ کا استثناء انہوں نے کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ لما وقع فیہا من ابطاء النصر و شدت المعارضۃ من حجج الفریقین، وہ اس لیے کہ اس طرح شدت کے ساتھ پوری جنگ نہیں لڑ سکے صحابہ اور سہل بن حنیف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گروہ کے پاس اپنی اپنی دلیل موجود تھی، ہر گروہ اپنی اپنی دلیل پیش کر رہا تھا۔ اذ حجت علی ومن معه ما شرع لهم من قتال اہل البغی، حضرت علی کے پاس اپنی حجت اور دلیل یہ تھی، وہ جو شریعت میں آ چکا ہے کہ باغیوں کے ساتھ قتال کرنا ہے، حضرت علی کے پاس یہ دلیل تھی۔ حتی یرجع الی الحق، حتیٰ کہ وہ باغی حق کی طرف رجوع کر لیں۔ وحجت معاویہ ومن معه، اور معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس حجت اور دلیل کیا تھی؟ ما واقع من قتل عثمان مظلومن، جو حضرت عثمان کا ظلمن قتل کیا گیا، یہ ان کے پاس حجت تھی۔ ووجود قتلتہ
بِآیانہم فی العسکر العراقی، اور حضرت عثمان کے قاتلوں کا عراقی گروہ جو حضرت علی کے ساتھ ہے اس گروہ میں، اس لشکر میں پایا جانا، یہ بھی شامیوں کے پاس، حضرت معاویہ کے پاس حجت اور دلیل تھی جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہوئے۔ فعظمت الشبہ، کہتے ہیں پھر شبہات بہت زیادہ ہو گئے، حتی اشتد القتال وکثر القتل فی الجانبین، حتیٰ کہ قتال بہت سختی اور شدت پکڑ گیا اور جانبین سے بہت زیادہ قتل ہوئے، الی ان واقع تحکیم فکان ما کانا، حتیٰ کہ واقعہ تحکیم پیش آیا۔ یہ محدث امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی عبارت ہے جو کہ شارح بخاری